خان صاحب د ازادۍ لپاره به څه اقدام اوچتوئ سر؟ د خان صاحب د ازادۍ لپاره او د خان صاحب د طرفه چې کوم ډایرکشن ملاویږي هر حد پورې به هغې لپاره ځو انشاءالله. دا کمې حلقې چې وایي چې مونږ دا وزیر اعلی نه منو هغوی له څه جواب ورکوئ سر؟ بچې منې خو به یې. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہم موجود ہیں پشاور ہائی کورٹ میں اور میرے ساتھ اس وقت شوکت بسرا صاحب یہاں پر موجود ہیں. حقیقی ایم این اے. سر کیا اپڈیٹ ہیں؟ پشاور میں یہاں پر آپ آئے ہوئے ہیں اور پنجاب سے ایم این ایز ایم پی ایس کی بھی بڑی تعداد یہاں پر آئی ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جج صاحب کے حضور آپ پیش ہوئے تھے سر. دیکھیں، بات یہ ہے کہ سارا آئینی پروسیس ہوا ہے. کل میں سمجھتا ہوں بڑا تاریخی دن تھا کہ تمام تر رکاوٹوں کے باوجود ہمارے ایم پیز کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، پریس کانفرنس تک کی گئی کہ نہیں حکومتیں بننے دیں گے. لیکن عمران خان کا نظریہ جو تھا وہ پرویل کیا اور تمام لوگوں نے اپنا ووٹ ڈالا اور پوری دنیا نے دیکھا، پاکستان نے دیکھا، تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں آرگومنٹس ہو گئے ہیں. سہیل خان افریدی جو کہ عمران خان کے سپاہی ہیں وہ آج یا کل وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھائیں گے. اچھا سر، یہ پنجاب سے وفاقی حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ سہیل افریدی صاحب کا ایکسپیرینس نہیں ہے سر، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ سہیل خان افریدی اصل میں ان کو تکلیف یہ ہو رہی ہے کہ وہ کسی بڑے خاندان سے نہیں ہے. اس کے نام کے ساتھ زرداری نہیں لکھا جاتا، اس کے بھٹو خاندان نہیں لکھا جاتا، شریف خاندان. چونکہ یہ وراثتی جماعتیں ہیں نا، ان کے تصور ہی نہیں ہے کہ کوئی عام کارکن جو کہ آئی ایس ایف سے چلا ہو اور وزیر اعلیٰ بن جائے، 36 سال کا نوجوان ہو. وہاں تو یہ ہے رائیونڈ کی جماعت اگر ہے، دادا، باپ، بیٹا، بیٹی، بھتیجا، بھانجی، یہ کانسیپٹ ہے. اور دوسری بات دیکھیں، میں سمجھتا ہوں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ قبائلی علاقے جہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے، جہاں پہ آپریشن ہو رہا ہے، دہشت گردی ہے، وہاں کا ایک نوجوان آتا ہے. اور ویسے یہ صرف تحریک انصاف میں ہی ہو سکتا ہے کیونکہ عمران خان کے نہ کوئی رشتہ دار کسی انتظامی عہدے پر ہے، نہ پارٹی کے عہدے پر ہے، نہ سیاسی عہدے پر ہے. تو پیٹ میں مروڑ تو اٹھیں گے نا جب عام ایک ورکر ایسی بڑی سیٹ پہ آئے گا. اچھا سر، میں آپ اپنی بات کرو، میں کونسلر کا الیکشن لڑتا ہوں تو کیا میں یہ امید ایکسپیکٹیشن کر سکتا ہوں کہ میں بھی وزیر اعلیٰ بن سکتا ہوں؟ کیونکہ اس سے پہلے یہ ٹرینڈ ہم نے نہیں دیکھا. آپ مجھے بتائیے کہ کونسلر بنیں گے تو آپ شہر کے میئر بنیں گے، ایم پی اے بنیں گے تو وزیر اعلیٰ بنیں گے. اچھا دوسری بات، یہ مریم بی بی یہ کون ہے؟ ایک دن کونسلر تک نہیں بنی اور ڈائریکٹ فارم 47 کے ذریعے مسلط کر دیا گیا اس ٹک ٹاکر کو. اس لیے تو آج پنجاب کا بیڑا غرق ہوا ہے. دوسرے دیکھ لینا تمام لوگ میں کس کس کا نام لوں. سر آپ کہہ رہے ہیں معیشت کا بیڑا غرق ہوا ہے، میڈم کہتی ہے مریم نواز صاحبہ کہ معیشت جو ہے وہ ترقی کر رہی ہے. ان کا جو معیشت ترقی کرتی ہے نا، ان کے گھر میں ترقی کرتی ہے. وہ نواز شریف ارب پتی بن جاتا ہے، کھرب پتی بن جاتا ہے. شہباز شریف وہ جو ڈاکے مارتے ہیں، ٹیٹیاں لگاتے ہیں، منی لانڈرنگ کرتے ہیں، دیکھ لیں آپ، وہ ارب پتی بن گئے. پاکستانی قوم غریب سے غریب تر ہوگی. وہ کون سی جادو کی چھڑی ہے، وہ کون سا الادین کا چراغ وہ رگڑتے ہیں تو ان کی پوری دنیا بھر میں جائیدادیں بن جاتی ہیں. اور قوم جو ہے، آج آپ سٹیٹکس نکال رہے ہیں، ورلڈ بینک کہہ رہا ہے 45% سے زیادہ لوگ غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. سر اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ صاحب جو اب آئے ہیں، حالانکہ فرض ذمہ داری وہی ہے کہ آپریشن بند کروانا، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ آپریشن بند کروانے کے لیے آئیں گے تو ہم وزیر اعلیٰ کو نہیں مانیں گے. تو اسٹیبلشمنٹ کا آئینی طور پہ یہ رول نہیں ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ کون وزیر اعلیٰ ہوگا، کون وزیر اعظم ہوگا، کون سی حکومتیں بنیں گی. اسی لیے تو آج تک پاکستان کا بیڑا غرق ہوا ہے کہ جب وہ اپنے فیصلے کرتے ہیں، فیصلے عوام کو کرنے دیں، عوام کی حکمرانی ہونے دیں. دوسری بات، آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم آپریشن کے خلاف نہیں ہیں، ہم ڈرون حملوں کے خلاف ہیں. ہم اس کے خلاف ہیں کہ آپ اوپر سے بمبارڈمنٹ کریں، تیرا کے اندر، آپ کے اورکزئی کے اندر معصوم بچے مرے، ہم اس کے خلاف ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا سر، مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں، اچھا کائنڈلی یہ بتا دیں کہ سہیل افریدی صاحب، اچھا میں پہلے آپریشن کی بات مکمل کر لوں. آپ مجھے بتائیے کہ وزیر اعلیٰ یہاں پہ امین گنڈا پور ہوں یا سہیل خان افریدی ہوں اور وہ اٹھ کے یہاں پر بمبارڈمنٹ شروع کر دیں اور ہمیں پوچھے ہی نہ کس کو، جہاں پہ پاکستان، ویسے تو پورے پاکستان میں عمران خان کا اس وقت پورا پاکستان عمران خان کے ساتھ ہے، خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں تیسری حکومت ہے، 1-2 سیٹیں ہیں وہ بھی چوری کی باقیوں کے. ہمیں پوچھے ہی نہ اور یہاں پہ آپ کے لوگوں کو بمبوں کے ذریعے مارنا شروع کر دیں تو اس طرح دہشت گردی بڑھے گی. 12 آپریشن ہو چکے ہیں، اگر آپریشن مسئلے کا حل ہوتا تو دہشت گردی ختم ہو چکی ہوتی. سر سہیل صاحب میں کہیں پر آپ عمران خان دیکھتے ہیں ان کے اندر؟ میں پھر کہتا ہوں کہ عمران خان ایک ورکر کو جب لے کر آئے ہیں، ایک عمران خان وہ ہے جو قیدی نمبر 804 ڈیلا میں بیٹھا ہے، دوسرا عمران خان آپ ہیں، میں عمران خان ہوں، وہ شوکت عمران خان ہے. یہی تو عمران خان نے حوصلہ دیا ہے کہ اگر ایک عام آدمی عمران خان نے سٹرگل کی 26 سال
पाकिस्तान के वजीर आज़म बन गए, उसके पहले उनको भी तजर्बा नहीं था। आज इसीलिए आप देखते हैं कि जिन नौजवानों की ट्रेनिंग की, कोई वजीर आला बन रहा है, कोई फेडरल मिनिस्टर बन रहा है, कोई स्पीकर बन रहा है। इसलिए एक इमरान खान अडयाला जेल में बैठा है और एक इमरान खान आपके सामने खड़ा है और एक इमरान खान ये खड़ा है। ये बोझ उठा पाएंगे सोहेल अफरीदी साहब? देखिए, जो मैं फिर अली कह अमीन गंडापुर नहीं उठा सकते? नहीं, मैं आपको फिर कहूँ, बड़ा सीधा सीधा रास्ता है, आइन और कानून की हुक्मरानी होने दें, सब रास्ते है सर? नहीं है ना, यही तो पाकिस्तान में मसला है। 70-80 साल से यहाँ पर जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ पे आप देख लेना 37-38 साल तो डायरेक्ट आमर रहे। किस किस का नाम लूं जिन्होंने कहा कि नहीं बस जो हम बोलेंगे वो कानून होगा। अभी क्या है, अभी भी आमरीत है, बल्कि अब जो आमरीत इस वक्त है ये तो पाकिस्तान की तारीख में नहीं थी। मार्शाल्लाह प्लस 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 है, किसी की जान माल इज्जत महफूज नहीं है। जिन अदालतों के सामने खड़े हैं 26वीं तरमीम के जरिए ये अदालतें फतह हो चुकी हैं। आपका मीडिया, ये मीडिया है ना, मीडिया का गला घूंट दिया गया है। शहीद अरशद शरीफ, क्या किस किस का नाम लूं, सब हो गया। सबसे आखिर में पार्लियामेंट फतह हो चुकी है। इसलिए इस वक्त तो पाकिस्तान की तारीख में जो आमरीत हम सुनते थे वो ज़िया की थी, मुशर्रफ थी, उससे बढ़कर आमरीत। अच्छा सर, एक लास्ट में ये बता दें, जो टीएलपी के साथ हुआ एक ट्रेंड बन चुका है गोली का चलना, अब इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, हमारे 1000 इख्तलाफात होंगे टीएलपी से, लेकिन गोली किसी बात का हल नहीं है। आपने इतना 26 नवंबर को तहरीक इंसाफ के पुरअमन कारकुनों को, निहत्ते कारकुनों को गोलियों से भून दिया गया, और अब तहरीके ये लबैक जो उनके मासूम लोगों को मुरीदके के अंदर घेर के आपने गोलियों से भूना है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। क्या वो दहशतगर्द थे? आम कारकुन थे जो आप सड़क पर आए हैं, आप उनसे मुज़ाकरात करते, वो मिन्नतें करते रहे। इसलिए हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। सोल्यूशन क्या है सर? ये आप हैं, आप बड़े हैं, इसका हल कैसे निकलेगा? हल ये है पाकिस्तान का आइन 1973 का मौजूद है ना, उसके ताबे आप अपना काम करें, इदारे अपना काम करें। इदारों का काम बॉर्डर पे है, हमारा सिक्योरिटी का काम है। इदारों का काम हुकूमतें बनाना नहीं है, इदारों का काम हुकूमतें गिराना नहीं है। इदारों का काम वजीर आला कौन होगा, वजीर आज़म कौन होगा, ये नहीं है। आज खत्म कर दें। पाकिस्तान बहुत बड़ी एक कौम है। या अब लीबिया बनते हुए देख रहे हैं सर? देख रहे हैं, अमली तौर पे हम लीबिया बन चुके हैं, श्रीलंका बन चुके हैं, आप बांग्लादेश बन चुके हैं। देखें, जिस मुल्क की इकोनॉमी ठीक नहीं होती, जहां भूख होती है, अफलास होती है, वहां कुछ नहीं हो सकता। सोवियत यूनियन कितनी बड़ी कुव्वत थी, सेकंड वर्ल्ड पावर थी ना, क्या हुआ जब इकोनॉमी कोलैप्स की, मुल्क कोलैप्स कर गया। अभी भी अकल और होश के नाखन लें। महंगाई, बेरोजगारी, अफरा तफरी, लोग मुल्क छोड़कर भाग रहे हैं। आपके 45% लोग गुर्बत के साथ निजी जिंदगी गुजार रहे हैं। गरीब आदमी के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, इलाज नहीं है, सेहत नहीं है, तो किसको कहते हैं आप बनता हुआ बांग्लादेश या बाकी मुल्क बन चुके हैं। छोटी सी चिंगारी उठेगी, हर चीज भस्म कर देगी। ओके, लास्ट में सिर्फ बता दें, जो ये नारा एक लगा है, सोहेल आएगा इमरान खान आएगा। यस, सोहेल आ चुका है और इमरान खान आ चुका है। सोहेल अफरीदी आज या कल हल्फ लेंगे और केपी के वजीर आला होंगे। रोक सको तो रोक लो। बहुत शुक्रिया सर।